کا یہی کہنا تھا. اچھا ہمیں بھی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے جوائن کر لیا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے آواز. وعلیکم السلام. سر آپ کے بہت سے مداح ہیں, پاکستانی ہیں جو کہ جان آپ کی خیریت, آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ, اللہ کا بڑا کرم ہے, میں بالکل خیریت سے ہوں. بس ایک طویل کردناک سفر کے بعد ظاہر ہے کہ آیا ہوں, تو ایک تھوڑا سا بس ایک افسوس ہے کہ میں اندر داخل نہیں سکا, باقی ٹھیک ہوں, خیریت سے ہوں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہمیں بتائیے گا کہ میانمار میں جب آپ گئے تو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, اور بڑا ہی عجیب سا رویہ, بڑا سخت رویہ تھا جو کہ آپ کے ساتھ اپنایا گیا, اور آپ نے بڑا آنےسٹلی ہر چیز کا جواب دیا کیونکہ آپ کے اینڈ سے تو سب کچھ کلیئر ہی تھا. جی میں بالکل, آپ نے بہت صحیح سوال بھی کیا, اور لوگوں کو شاید ویژن بھی ہے کہ یہ ایسے گئے اور اس طرح سے. دیکھیے جی, ہم ظاہر ہے کہ دبئی سے روانہ ہوئے تھے, اور اس کے بعد ہمیں براستہ تھائی لینڈ جانا تھا, اور تھائی لینڈ میں ہمیں صرف 40 منٹ کا ہمارا رکنا تھا, ٹرانزٹ تھا. اس کے بعد ہماری ینگون کی فلائٹ تھی, اور ینگون ہے تھائی لینڈ سے بینکاک سے کوئی تقریباً 45 منٹ کا اس کی فلائٹ. تو ہم لوگ جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو میرے پاس تمام ڈاکومنٹس تھے, میرے پاس میرا ویزا تھا جو انشاءاللہ میں جب کل پروگرام کروں گا تو اس میں دکھاؤں گا. میرے پاس ویزا تھا, ویزے کی بنیاد پر تمام سے ڈاکومنٹس مکمل تھے, اور وہ میں نے جب امیگریشن میں پیش کیے, کیونکہ بہت طریقے سے داخل ہونے کے انلیگل طریقے بھی تھے, لیکن میں ایک قانون پسند ملک کا مالک شہری ہوں جو میرا قانون پسند, اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے وطن کا نام اس لحاظ سے بدنام ہو کہ کوئی پاکستانی غیر قانونی طور پہ داخل ہوا ہے. تو میرے پاس تھے, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا, میں نے انہیں بتایا, تو انہوں نے کہا کہ آپ ٹورسٹ نہیں ہیں. تو میں نے کہا جی ہاں میں ٹورسٹ نہیں, میں جرنلسٹ ہوں. تو انہوں نے کہا آپ کیوں آئے جرنلسٹ ہیں؟ تو میں نے کہا جی میں یہاں میانمار میں آیا ہوں یہاں دیکھنے کے لیے صورتحال جو خراب ہے, کہ نہیں یہاں تو کوئی خرابی نہیں ہے صورتحال میں, یہاں تو سب صحیح ہے, تو آپ یہاں سے چلے جائیں. میں نے کہا نہیں یہاں نہیں, آپ کی رخین, اچھا یہ اس کو راخائن بھی کہا جاتا ہے, رخین بھی کہا جاتا ہے, ویسے یہ راخائن اسٹیٹ ہے ان کی, جو پہلے اراکان ہوتا تھا. میں نے کہا نہیں آپ کی رخائن اسٹیٹ میں ہے, مگر ہم وہاں نہیں جائیں گے, یہ میں نے کہا ہم وہاں نہیں جائیں گے, ہم یہیں پر لوگوں سے بات چیت کر دیں گے. تو انہوں نے بہت بدسلوکی کی اور بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا, پاسپورٹ چھین لیا. پھر اس کے بعد انہوں نے ہمیں ایک الگ کمرے میں مجھے بٹھایا, الگ کمرے میں وقار رضا کو بٹھایا, اور کافی سوال جواب کیے, ہماری ساری چیزیں لے لی. اس کے کچھ گھنٹوں کے بعد وہ آئے, انہوں نے آ کر کہا کہ آپ یہاں سے روانہ ہو جائیں. تو میں نے کہا جی پاسپورٹ آپ ہمارے دے دیں. انہوں نے نہیں, پاسپورٹ تو آپ جہاز میں بیٹھیں گے تب آپ کو دیے جائیں گے. تو خیر میں نے انتہائی آج ساری سے, کیونکہ ان کا جو سلوک نظر آ رہا تھا وہ ایک بہت وحشی پن تھا ان کے اندر, اور جس کا اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ لوگ قانون شکنی کر رہے ہیں, اور یقیناً وہاں یہ روہنگیا مسلمانوں کو قتل کر رہے ہوں گے. تو خیر ہم نے بحث مباحثہ نہیں کیا, اور ان کا رویہ بہت ہی برا رویہ تھا, غیر انسانی تھا. انہوں نے ہمیں جہاز میں دھکیلا باقاعدہ, اور اس کے بعد ہمیں تھائی لینڈ ہمیں اتار دیا. وہاں سے تھائی لینڈ سے ہمیں پولیس نے لیا, اور ہمیں انہوں نے ڈیٹینشن روم میں الگ بٹھایا. اس کے بعد پھر ایک پرواز جاری تھی, کچھ گھنٹوں کے بعد انہوں نے ہمیں کراچی براہ راست بھیج دیا. تو اس طرح سے انہوں نے ہمیں وہاں سے نکال دیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, کل آپ اپنا پروگرام بھی کریں گے ڈیٹیلڈ. اب یہ بتائیے گا کہ میانمار میں مسلمانوں کے خلاف تو انتہا پسندی کے جذبات ہیں, جبکہ وہاں کے روہنگیا مسلمان انسانیت سوز مظالم کا شکار ہیں. ایسے میں وہاں جانا بالکل جان جوکھوں میں ڈالنے کے برابر ہے. تو وہ جذبہ کیا تھا جس نے آپ کو میانمار کے پرخطر جانے پر مجبور کیا؟ یہ کہ سب سوشل میڈیا پر, ٹیلی ویژن پر, ٹویٹر اور فیس بک پر سب اپنی باتیں کر رہے ہیں. نیت پہ شک نہیں کرتا, سب کا جذبہ ہوگا, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ قول اور فعل میں تضاد ہو کہ انسان باتیں تو بہت بڑی بڑی کرے اور وہ جائے نہیں. پھر اس میں میرے نیٹ ورک نے میرا بڑا ساتھ دیا, میرے بول نیٹ ورک, میرے چینل نے. یعنی مجھے پیسوں کی ضرورت تھی فوری طور پر, تو مجھے یہ کہا گیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو ابھی فی الحال, کہ آپ ڈونیشن دیں, ہم کال سینٹر بنائیں گے, ہم دیں گے پیسے. تو بول نے مجھے پیسے دیے تھے, اور وہ اسی لیے دیے تھے کہ میں دیکھیں میں اجناس تو لے جا نہیں سکتا تھا, میں ضروریات زندگی کا سامان تو لے جا نہیں سکتا تھا. تو میں نے یہ سوچا تھا کہ وہاں پہنچ کر میں ان غریبوں میں پیسے تقسیم کر دوں گا. تو ایک تو یہ بات تھی کہ ذہن میں کہ یہ جذبہ. اچھا دوسری بات یہ تھی کہ بنگلہ دیش کی بارڈر پر بھی بہت ریفیوجیز تھے. مجھے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آپ بنگلہ دیش چلے جائیں, وہاں ریفیوجیز آئے ہوئے. تو میں نے ان سے یہ کہا دیکھیے وہاں ریفیوجیز جو پہنچے ہیں ان کی مدد کے لیے کئی تنظیمیں وہاں موجود ہیں, اور اگر میں بنگلہ دیش کے ریفیوجیز وہاں جو پہنچے ہیں روہنگیا مسلمان, ان سے زیادہ حق محصوری نے پاکستان کا ہے. اگر مجھے کسی ریفیوجی کیمپ پہ جانا چاہیے تو پھر محصوری نے پاکستان میں جانا چاہیے.
تو میں ادھر جانے کی بجائے میں رخین اسٹیٹ پہ جانا چاہتا ہوں جہاں پہ روہنگیا مسلمانوں پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے اور وہاں ان کو کاٹا جا رہا ہے، باقاعدہ کاٹ رہے ہیں، ان کے گھر جلا رہے ہیں، اور وہاں میں جانا چاہتا ہوں۔ تو یہ خطرناک مشن تھا، یہ موت کا مشن اس لحاظ سے بھی تھا کہ برما میں پورا انڈیا کا نیٹ ورک ہے، را کا نیٹ ورک ہے پورا، تو یہ بھی ہمیں خطرہ تھا۔ آپ جانتی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ بھارت کے حوالے سے جو میرے جذبات ہیں اور جو بھارت میں میرے حوالے سے جذبات ہیں تو وہ پوری دنیا کا پتہ ہے۔ آپ بہت کھل کے کہتے ہیں۔ ہاں جی ہاں، تو یہ ممکن تھا کہ وہ مجھے وہاں سے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بہتری ہوگی، ورنہ یہ ہوتا کہ اگر میں برما داخل ہوتا تو شاید را کے ایجنٹ بھی وہاں پر ہوتے۔ لیکن بہرحال مجھے یہ افسوس ہے کہ میں وہاں تک پہنچا اور سب میرے پاس لیگل ڈاکومنٹ تھے، جبکہ اس ملک کا ویزا آن ارائیول ہے، ای ویزا ملتا ہے، کوئی غلط کام نہیں تھا، لیکن ان کو معلوم